حسن بن صبا 1050 عیسوی میں ایران کے شہر طوس مشہد میں پیدا ہوا۔ 1071 عیسوی میں مصر گیا اور وہاں فاطمی خلیفہ المستنصر نے اس کی قابلیت سے متاثر ہو کر اسے اپنے خاص دائی کی حیثیت سے ایران میں اسماعیلی دعوت پھیلانے کے لیے بھیجا۔ 1090 عیسوی میں حسن نے کوہ البرز میں الموت نامی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں کئی دوسرے قلعے بھی اس کے قبضے میں آ گئے۔ حسن نے 1094 عیسوی میں مصر کے اسماعیلیوں سے قطع تعلق کرنے کے بعد اپنے آپ کو شیخ الجبال نامزد کیا اور قلعہ الموت کے پاس کے علاقے میں چھوٹی سی ریاست قائم کر لی۔ حسن نے ایک جماعت منظم کی جس کے اراکین فدائی کہلاتے تھے۔ ان فدائیوں کی سرفروشی کا یہ عالم تھا کہ حسن کے حکم پر اپنے پیٹ میں چھرا تک گھونپ لیتے یا قلعے سے کود کر جان دے دیتے۔ حسن بن صبا نے ایک انتہائی خوبصورت باغ لگوایا اور اس میں نہایت خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں۔ حسن کئی بار 2-4 فدائیوں کو حشیش پلا کر اس باغ میں پہنچا دیتا۔ ہوش میں آنے پر فدائی یہ سوچتے کہ وہ حقیقی جنت میں ہیں۔ عبد الحلیم شرر کا ناول فردوس بری اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے۔ بعد میں لڑکیاں ان کو جام کوثر کے بہانے دوبارہ بھنگ پلا دیتی اور عالم بے ہوشی میں انہیں اس جنت سے باہر نکال دیا جاتا۔ فدائیوں کا کام حسن کے حکم پر ناپسندیدہ لوگوں کو قتل کرنا تھا۔ حسن نے جب کسی کو قتل کروانا ہوتا تو کسی ایک فدائی کو دوبارہ جنت کی سیر کا وعدہ کرتا اور یہ بھی یقین دلاتا کہ بفرض محال اگر وہ اس مہم میں مارا بھی گیا تو بھی آخرت میں اسے ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے گی۔ ناظرین گرامی، فدائین جنت کی خواہش اور حشیش کے نشے میں جان نثاری اور بہادر کے بڑے بڑے کرشمے انجام دیتے تھے۔ حشیش کے استعمال کی وجہ سے فدائیوں کو حشاشین یعنی بھنگ نوش بھی کہا جاتا تھا۔ فدائین کو شمالی وزیرستان میں زیر تعلیم مدرسوں کے طالب علموں کی طرح لڑائی کے علاوہ مذہب کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ فدائیوں کو مجاہد اور انہیں ان کی دہشت کی کارروائیوں کو جہاد ہونے کا احساس دلایا جاتا تھا۔ حشاشین کا پہلا شکار سلجوقی سلطان ملک شاہ تھا جسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد سلجوقی سلطان اللہ پرسلان کا وزیر نظام الملک طوسی فدائین کے خنجر کا شکار بنا۔ کچھ عرصہ بعد نظام الملک کے 2 بیٹوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ان کے اگلے شکار حمص اور موصل کے 2 شہزادے تھے جنہیں نماز پڑھتے ہوئے ہلاک کیا گیا۔ سلجوقی سلطان سنجر شاہ کے وزیر عبد المظفر علی اور اس کے دادا چکر بیگ کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے بہت سے لوگ پر اسرار طریقے سے ہلاک ہوتے رہے۔ ان میں خلفاء، سلاطین، امراء اور علماء سبھی لوگ شامل تھے۔ مسلمان تو ایک طرف، بہت سے عیسائی بھی فدائیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ عیسائیوں میں سب سے اہم نام طرابلس کے حکمران ریمنڈ کا لیا جاتا ہے، لیکن ایک چیز جو صبا کے فدائین کو ہمارے خودکش حملہ آوروں سے ممتاز کرتی ہے، فدائین نے پاکستانی خودکش حملہ آوروں کے برعکس کبھی عام لوگوں کو اپنا شکار نہیں بنایا۔ فدائین عام دن دہاڑے لوگوں کے سامنے اپنی وارداتیں انجام دیتے تھے۔ ان کا ہتھیار ایک زہر آلودہ خنجر ہوتا تھا۔ کبھی کبھار فدائین قتل کی بجائے دھمکی آمیز خط کسی کے سرہانے چھوڑ دیتے تھے جس سے ان کا مقصد بغیر قتل کے بھی حاصل ہو جاتا۔ دہشت گردی کی یہ تحریک اتنی منظم تھی کہ قرب و جوار کے تمام بادشاہ فدائین کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے جن سے وہ ہر بار بچ گیا۔ قتل کی ان وارداتوں سے بچنے کے لیے صلاح الدین نے حسن بن صبا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ناظرین گرامی، فدائین کو حشاشین بھی کہا جاتا تھا۔ انگریزی کا لفظ اساسن جس کے معنی قاتل کے ہیں، اس کا ماخذ بھی یہی ہے۔ حسن بن صبا نے طویل عمر پائی اور اس کے مرنے کے بعد رکن الدین نے جماعت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ فدائین کا قلعہ الموت کہلاتا تھا۔ دشوار گزار پہاڑ کے اوپر واقع ہونے اور فدائین کی جانثاری کی وجہ سے اس قلعہ کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کے پوتے منگول بادشاہ منگو خان پر حملہ کرنے کے لیے بھی ایک فدائی روانہ کیا گیا جو بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ منگو خان کو بہت غصہ آیا اور اس نے حسن بن صبا کو سزا دینے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو روانہ کیا۔
ہلاکو خان نے ہمیشہ سے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے قلعہ الموت کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حسن بن صباح کے جانشین اور آخری شیخ الجبار رکن الدین خور کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے تمام بچوں اور ہزاروں فدائیوں سمیت بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ مرد تو مرد، ہلاکو خان نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ حسن بن صباح کی جنت کی حوریں بھی قتل کر دی گئیں۔